من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق ہے جہان کا، مالک ہے جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو اپنی خاص نگاہ میں رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنا خاص سایہ رحمت کرنے والا ہے، ہر چیز کو اپنی عطا بنانے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے زیادتی اور جبر۔ یہ ہے وہ موضوع، یہ ہے وہ عمل جس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ان باتوں کو سمجھنا ہے، ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو عمل بتایا جائے گا، اس کو آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ پہلی چیز، ظلم اور جبر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم اس کو بحث کے اندر لائیں گے، ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم اس کے عمل کی طرف بڑھیں گے، تو تمام لوگ ان ساری باتوں کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے، تاکہ آپ سب لوگوں کو بہت سارا فائدہ حاصل ہو۔ پہلی چیز، ظلم اور جبر۔ ظلم کس چیز کا نام ہے؟ ظلم ایک اہم وجہ ہے، کیوں ہوتا ہے ظلم، کیوں کیا جاتا ہے، کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کچھ اس کے اندر مراحل ہیں جو آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ ظلم انسان کے اوپر کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ظلم کی تعریف کہ ظلم ہے کیا۔ ظلم ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں کسی کے لیے غلط سوچنا، غلط راستے پر لگانا، غلط کاموں کی طرف دعوت دینا، غلط کروانا، اور بہت زیادہ بے عزتی والے کام، ذلت و رسوائی والے کام کروانا، یہ ایک ظلم کی مثال ہے۔ ظلم اور جبر۔ ظلم یہ ہے، جبر کیا ہے؟ جبر کا مطلب بہت سختی سے عمل کروانا، زبردستی عمل کروانا، زبردستی ایک بندے کو پکڑنا، اپنی مرضی کے ساتھ اس کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اس کو تنگ کرنا، مارنا، پیٹنا، اس کو بے عزت کرنا، رسوا کرنا، سب کچھ ایک جبر کے اندر شامل ہے۔ ظلم اور جبر یہ دو چیزیں ہیں، ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جبر ظلم کے ساتھ اٹیچ ہے، نہیں، جبر الگ ہے، ظلم الگ ہے۔ جبر کا مطلب انسان کا وحشی ہو جانا، اتنا برا ہو جانا، اتنا گندا ہو جانا، اتنا احمق ہو جانا کہ وہ انسانوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو سننا، ان کو سمجھانا، سنانا، یہ سب چیزیں بھول جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اس طریقے سے بھولتا ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کوئی اس کا ہے ہی نہیں، وہ بالکل مطلب زمین کے اوپر ایک اتنی قوت کا مالک ہے کہ وہ جو چاہے گا کر لے گا، نہ اس کو کسی کی روک ٹوک ہے، نہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہے کہ کوئی اس کی رہنمائی کرے، کوئی اس کو سمجھائے، ہرگز نہیں، بالکل وہ انسان آزاد خیال ہو جاتا ہے، جس کا نام ہے جبر۔ اب جبر اور ظلم یہ دونوں چیزیں آپ کو پتہ چل چکی ہیں کہ کیا ہوتی ہیں۔ اب ظلم ہوتا کیوں ہے؟ ظلم دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک،
کسی کی کہی پر عمل کر لینا بغیر جانچے پہچانے۔ دوسری، کسی کے لیے بہت برے خیالات اور تصورات قائم کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ظلم کی طرف رغبت دیتی ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کے لیے اپنے دل میں منفی چیزیں پیدا کریں گے تو ہمارے اندر کے جذبات، اللہ کریم نے انسان کے اندر بہت سارے جذبات رکھے ہیں، تو وہ جذبات اٹھیں گے جس سے ہمارے خون کے اندر گردش دم ہوگی، اور اس گردش کی وجہ سے ہم لوگ اس بندے کو مارنے کاٹنے کی طرف دوڑیں گے۔ اگلی جو چیز ہے، ظلم کیوں ہوتا ہے؟ ظلم کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ ہے ایک انسان کا کمزور ہونا اور ایک انسان کا طاقتور ہونا۔ جب ایک انسان طاقتور ہوگا، وہ اپنی طاقت کے زور سے کچھ بھی کرے گا، اس کا نام ظلم ہوگا۔ ظلم ہوتا کیوں ہے؟ ظلم انسان کے اوپر تب کرتا ہے جب اللہ کریم اس انسان کو یا عبرت کی طرف رغبت دیتا ہے کہ یہ مخلوق کے لیے بندہ عبرت ہے، یا اس کے علاوہ اللہ کریم اس انسان کو جس کے اوپر وہ ظلم ڈھا رہا ہے اس سے ناراض یا خفا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی زندگی کے تمام آسان پہلو مشکلات کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اس کی زندگی کا نصب العین ساری چیزیں سب سے بڑھ کر تو خدا کے پاس ہے، مگر جب اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اس کی زندگی کی چیزوں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے مشوروں کے اوپر، ان کی سوچوں پر، ان کے ارادوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا گھاٹا کھانا شروع کرتا ہے، اور وہ گھاٹا اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ اب اگلی چیز ہے ظلم اور جبر۔ مین سٹیٹمنٹ نکلی کہ اللہ کی ذات سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت کو بھول جانا، اللہ کے کرم کو بھول جانا، اللہ کے احسان کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو یا بندوں کو طاقتور مان لینا، اس کو بولتے ہیں ظلم کی مین وجہ، اس کو بولتے ہیں ظلم، جس کے بعد یہ ساری چیزیں حالات و حاضرات پیش و ناظر ہوتے ہیں، جس میں بندہ ایک ایک سے ڈر رہا ہوتا ہے، ایک ایک کا خوف کھا رہا ہوتا ہے، ایک ایک سے دور جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک کو مار رہا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور شیطان کی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، تو اس کا نام ہے ظلم اور جبر۔ جب ہم لوگ ان ساری باتوں کو سمجھ لیں گے تو ہم ان چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ حل نکالنے کے لیے ہمیں 3 چیزیں ضروری ہیں جو ہمیں چاہیے ہوگی۔ پہلی چیز ہے اپنے اندر انصاف کی قوت کو بڑھانا۔ دوسری چیز ہے اپنے اندر اسلام کی محبت اور چاہت کو بڑھانا۔ تیسری چیز ہے اپنے اندر اپنی اوقات کو یاد رکھنا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں، اگر ہم ان 3 چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت ہمارے پاس رہے گی، اللہ کا کرم، اللہ کے احسان، اللہ کی نعمتیں، سب کچھ ہمارے پاس رہے گا، وجہ کہ انسان اپنی انسانیت میں رہے گا۔ جب انسان اپنے اندر غرور اور تکبر کی طرف رغبت لے گا تو اس کے نتیجے میں اس انسان کے جیسے ہی نام اعمال، نیک اعمال ضائع ہونا شروع ہوں گے، ویسے ہی رب کی رحمت منہ موڑنا شروع کر دے گی۔ اب یہ ساری وہ باتیں تھیں جو میں ان کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، ان کو یہیں پہ تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے یہاں تک بات کو سمجھنا ہے۔ یہی وہ 3 سٹیپ ہیں جن کے اوپر آپ نے چلنا ہے، انہی 3 سٹیپ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، یہی اس چیز کا سلوشن ہے۔ اگر آپ کسی بھی اس قسم کے مسئلے کا شکار ہیں، کوئی آپ کو بے وجہ تنگ کرتا ہے، کوئی آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، کوئی آپ کو جان بوجھ کے مارتا ہے، کوئی آپ کا حق کھا جائے گی کہ آپ ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کا رشتہ تعلق وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، تو جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا بال تک نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے
کہ اس کے پاس اللہ ہے اور اللہ کائنات کا خالق ہے اور کائنات اس کی تابع دار ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کریم اپنی مرضی جو چاہے کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے۔ اب ہم جب ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لانا شروع کر دیں گے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے، تو اس کے بعد ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ، عمل ہم نے کرنا ہے 4 دن 2 دن ہم نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جس کے اندر ہم نے 108 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بعد نماز عشاء ہم نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مکمل طور پر 171 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لفظ کا ہم نے ورد کرنا ہے۔ 171 مرتبہ ہر روز بعد نماز عشاء ہم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد اس کلام کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنی تمام خطاؤں کا اقرار کرنا ہے، جو خطائیں ہم سے ہوئیں، جو غیر ذمہ داریاں ہم نے کی، جو کچھ ہم سے ہوا، وہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی دعا میں پیش کر دینا ہے، اور یہ ذکر کو ہم نے ہر روز بعد نماز عشاء 171 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے دوران جو ہم نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ ہے کہ ہمارے اوپر تھوڑی سی آزمائش آئے گی، تھوڑی سی ہمارا امتحان ہوگا، جس کے اندر ہم نے پہلی چیز اپنے اوپر قابو رکھنا ہے، اپنے نفس پہ قابو رکھنا ہے، اپنے ایمان پہ قابو رکھنا ہے، اپنی سوچ پہ قابو رکھنا ہے، ہمیں اپنے دماغ پہ قابو رکھنا ہے۔ ہر چیز کے اوپر ہم نے قابو رکھنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی پرابلم ہمارے لیے پیدا نہ ہو، کیونکہ شیطان نے ہمیں ورگلانا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی سورس بچے گا، وہ ہمیں ورگلائے گا۔ اگر ہم پھر دوبارہ اس کی طرف راغب ہو گئے تو پھر ہماری توبہ ادھوری ہو جائے گی۔ اگر ہم برابری کی طرف چلے گئے، اس کا مکمل طور پر شکست دے گا، تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ جائے گی اور سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ لوگوں نے 3 دن جاری رکھنا ہے۔ پہلے 3 دن آپ نے 2 دن درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو اگلے 2 دن ہیں ان کے اندر آپ لوگوں نے یہ کلام پڑھنا ہے 171 مرتبہ، اور جو پہلے والے 2 دن ہیں ان میں بھی آپ نے یہ کلام 171 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو 4 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ دعا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی منشا ہے، جو آپ کی حسرت ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا میں پیش کرنا ہے، اور ان 4 دنوں کے اندر اپنے اوپر کافی حد تک اعتماد رکھنا ہے، اور اپنے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پیارے کریم آقا کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ کریم آپ کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ صدقہ پیارے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی تمام مشکلات اور تکالیف کو دور فرما دے۔ تو یہ تھا وہ عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ 4 دن عمل پورا کریں گے تو آپ کی روح کے اندر ایک نئی تازگی آئے گی، جس میں آپ کو خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان خوابوں کے اندر آپ کو مختلف نیک اچھی بہتر جگہوں کے، بہتر چیزوں کے نظارے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی طرف راغب ہو چکی ہیں، جس وجہ سے اب آپ کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہو رہا ہے۔ اب آپ کا دل بڑا ہو رہا ہے، اب آپ کی سوچیں بڑی ہو رہی ہیں، اب آپ کے ارادے پختہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کریم آپ سب کے اوپر اپنی خاص رحمتیں فرمائیں گے، اپنا خاص کرم فرمائیں گے، کیونکہ آپ کا سچے طریقے سے، سچے دل سے توبہ کر لینا آپ کو کائنات کے ہر دکھ تکلیف، ہر بے چینی سے دور رکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کریم اپنے خاص عاجز بندے کے لیے اپنا خاص کرم فرماتے ہیں، اور ہمیشہ اس کے اوپر اپنا کرم کرتے ہیں، کیونکہ جو اپنے رب کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے تو اللہ کریم اس کو ہمیشہ اپنی خاص رحمت اور برکت کے سائے میں رکھتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ کریم ہم